پاکستان کی تہذیب و ثقافت کو زندہ رکھنا ہم سب کی مجموعی ذمہ داری ہے اور معاشرے میں کچھ لوگ اپنے اس فرض کو بخوبی سر انجام دے رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے نجی ہوٹل میں آرٹ اینڈ کرافٹ 2 روزہ نمائش کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آئیے اندر چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں آرٹ اینڈ کرافٹ کی یہ نمائش۔ پاکستانی تہذیب و ثقافت کو زندہ رکھنے کے لیے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے نجی ہوٹل اور فلاحی تنظیم کی جانب سے آرٹ اینڈ کرافٹ نمائش کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستانی ملبوسات، قدیم زیورات اور گھریلو اشیاء کے سٹالز لگائے گئے تھے۔ آرٹ اینڈ کرافٹ نمائش کا مقصد پاکستانی ثقافتی پہناووں اور زیورات کو نئی نسل سے روشناس کرانا اور ان کو زندہ رکھنے کی کوشش کرنا تھا۔ آرٹ اینڈ کرافٹ نمائش کی آرگنائزر مس نگین کا کہنا تھا کہ پاکستان کی دستکاری اور پہناووں کو زندہ رکھنے کے لیے پوری کوشش کر رہی ہوں اور حکومتی سطح پر اس کے لیے نمائشی تقریبات ہونی چاہیے۔ میرا نام نگین حیات ہے، میں نومیڈ گیلری کی فاؤنڈر ڈائریکٹر ہوں۔ آئی ایم اے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اینڈ اے فلم میکر۔ ہماری نومیڈ گیلری کا جو سفر ہے وہ 1984 میں شروع ہوا تھا۔ اب انشاءاللہ اگلے مارچ میں 40 سال ہو جائیں گے، 4 ڈیکیڈز ہو جائیں گے آف پروموٹنگ پاکستان آرٹ، کلچر، کرافٹس، ویمنس امپاورمنٹ، کمیونٹی امپاورمنٹ۔ اور میں فلمز بناتی ہوں اپنے پیشن سے اور کلچرل ایتھوس سے۔ تو جہاں سے بھی ہمیں فیڈ بیک ملتا ہے، جہاں ہم پروٹیسٹ زیادہ کرتے ہیں، تو وی فیل دیٹ آرٹ میں اب دیکھیں پینٹنگس ہیں، فوٹوگرافی ہے، کرافٹس ہیں، یہ سب چیز زندہ رہنے والی ہے، ان کو زندہ رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کے جو شالز ہیں، ایک طرح سے میں اگر اپنا پرسپیکٹیو آپ کو بتاؤں ایک ایزی کرنے کے لیے ٹو انڈرسٹینڈ، یہ آپ کا بلوچستان، سندھ، پنجاب، کے پی، جی بی، کشمیر سب کورڈ ہے، اور اس کا جو نچوڑ ہے، جو اس کا بیسٹ ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ آگے لے کے آئے۔ ڈاکیومنٹریز بھی آپ نے دیکھی ہیں، ہیومن رائٹس پہ بھی ہے، کلچر پہ بھی ہے، اندرون لاہور پہ بھی ہے، اور وہ آج بھی اتنی ویلڈ ہیں جتنی 4 سال پہلے بنی تھی۔ ثقافتی نمائش میں شریک خواتین کا کہنا تھا کہ ہمارے پرانے ملبوسات، دستکاری یا زیورات کو دیکھ کر بچپن کی یادیں تازہ ہو گئی ہیں۔ اب ہم جدید دور میں اپنی پرانی گھریلو نمائشی اشیاء کو بھی بھولتے جا رہے ہیں۔ کپڑا بھی ہے، کشنز بھی ہیں، یعنی گھر کی لنن بھی ہے، تو دے آر ویری نائس اور ویری یونیک اینڈ اے گڈ پرائس، اور میرا خیال ہے مارکیٹ میں شاید اتنی ایزیلی یہ چیزیں نہیں ملتی۔ اندر اسپیشل جو فیچر ہے اس چیز کا، یہاں پر ابھی جو انہوں نے 2 ڈاکیومنٹریز ہمیں دکھائی ہیں، وہ بھی بہت اچھی تھیں، ویری انسائٹ فل، کہ پاکستان میں جیسا ہو رہا ہے یا دنیا کے مختلف پرسپیکٹیوز میں، جس میں بتایا گیا کہ جس طرح اندرون شہر کا کس طرح ریوائول کیا گیا، ریسٹوریشن کیا گیا، جرمن کنٹری نے ہمیں اس میں کنٹریبیوشن دیا، اور اس میں جس طرح اس کو سارا رینوویٹ کیا گیا، تو بہت ہی انکریجنگ لگا۔ مجھے آج بہت اچھا لگا ڈاکیومنٹری دیکھ کے اپنے شہر کی، اور پھر وہ بھی فیل ہوا کہ جو اس سے پہلے تھی، جو کیا کہتے ہیں عورتوں کے حقوق کے بارے میں، وہ بھی بہت بڑی اویئرنیس تھی جو ہمیں آنی چاہیے۔ اور لیکن جو آرٹسنز ہمارے بیٹھے ہوئے اندرون شہر میں، ان کو پروموٹ کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ ان کا جو کاریگری ہے اور ان کا جو کام ہے وہ نایاب ہے، اور اب وہ گمتا جا رہا ہے۔ نومیڈ گیلری کی میں ہمیشہ فین رہی ہوں، ہمیشہ انہوں نے ہمارے کلچر پروموٹ کیا ہے، اور the way they collaborate with Serena, credit also goes to Serena,
اور نگین حیات تو آپ کو پتہ ہے بہت عرصے سے تقریباً 30 سال سے محنت کر رہی ہیں، اور میرے خیال سے جس طرح کا کام یہاں پہ ملتا ہے کشمیر کا، اپنے باقی پروونسز کا، میں نے اور کہیں نہیں دیکھا۔ میں رانی رنگ آرٹیزنس ورک کے نام سے جو ہے نا میرا یہ پلیٹ فارم ہے، اور یہاں پہ میرے جو آرٹیزنس ہیں ان کا کام جو ورک فرام ہوم ہے وومنس، ان کے پروڈکٹ کو میں یہاں پہ لے کر آتی ہوتی ہوں اور ان کو سیل آؤٹ کرتی ہوں۔ پاکستان کی تہذیب و ثقافت کو زندہ رکھنے کے لیے جو لوگ سرگرم عمل ہیں وہ قابل تعریف ہیں۔ 2 روزہ آرٹ اینڈ کرافٹ نمائش میں آنے والے لوگوں کا کہنا تھا کہ جو لوگ پاکستان کی تہذیب و ثقافت، پہناووں، زیورات اور دیگر چیزوں کو، ثقافتی چیزوں کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی کوشش کر رہے ہیں وہ قابل تعریف ہیں۔ یہاں پر آ کر انہیں بہت خوشی ہوئی اور اپنی تہذیب و ثقافت کی چیزوں کو، زیورات کو دیکھ کر ان کی یادیں تازہ ہو گئی ہیں۔ کیمرہ مین فرزان عالم کے ساتھ عامر شہزاد، اسلام آباد، اب تک۔ میری پہچان ہے میرے چپتے سوال، دکھاؤں گا آئینہ تو برا مت مانیے گا، ہوگا ہر چھوٹی بڑی خبر پر تبصرہ، پوچھوں گا سب سے سخت سوال، حق و سچ ہے میری آواز، اس آواز کو دبانا نہیں، بہا لے جاؤں گا ہر رکاوٹ، کیونکہ میں بہتا سیلاب ہوں۔ دیکھیے اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔